نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم. ذیشان بھائی یہ دروازہ بند رکھیے تاکہ بچوں کو پڑھنے کی آواز. سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 13 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں. اس سورہ مبارکہ کے 2 نام بیان کیے گئے ہیں. ایک سورۃ الف لام میم جو کہ غیر معروف نام ہے، اور دوسرا نام جو کہ مشہور و معروف نام ہے وہ ہے سورۃ العنکبوت. اس سورہ مبارکہ میں 69 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں. مکی صورت ہے اور مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ 2 اہم ترین باتوں کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے. پہلی بات جو بیان کی گئی وہ ہے ایمان، اور دوسری بات جو بیان کی گئی وہ ہے آزمائش. ایمان اور آزمائش کو خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور ایمان اور آزمائش کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والی جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ اس کی زندگی میں اس کے والدین کی اطاعت فرمانبرداری کا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. پھر ایمان اور آزمائش کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طویل المیعاد تبلیغی زندگی کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا
قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں آنے والی قوتیں اور طاقتیں ان کو بیان کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہجرت اور جہاد کو بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ مبارکہ کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ ہے مکی زندگی کا آخری دور، اور یہ پیش خیمہ تھی یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے لیے، سفر ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ہجرت کے بعد جہاد کے لیے بھی گویا کہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے سورہ مبارکہ۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں ایمان اور آزمائش اور اس کے ضمن میں کئی واقعات، اور واقعات کے بعد سفر ہجرت اور سفر عمل جہاد، ان کا خاص طور پہ بیان ہوا۔ خلاصے کے بعد اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ حروف قرآن پاک کی وہ آیت، قرآن پاک کی وہ آیت جس آیت کے لفظ میں آنے والے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو حرکات کے ذریعے سے ملایا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی تختی کر کے کاٹ کاٹ کر کے الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ ان حروف کے معنی کے حوالے سے جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہی ہے، اللہ عالم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو جانتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ان کی حقیقی مراد کو نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں ان آیات کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جب آیات کا علم ہی نہیں، معنی ہی معلوم نہیں، تو پھر مقصد کیا ہے؟ تو قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات، دوسری متشابہات، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں پہلے ہی رکوع کے اندر تفصیل سے آ چکا۔ آیات محکمات وہ ہیں کہ جن کا معنی، جن کی تشریح، جن کی تفسیر جاننا سمجھنا آسان ہے، یعنی تھوڑے سے غور اور تدبر کے بعد ان احکامات کو بندہ سمجھ سکتا ہے۔ متشابہات وہ آیات کہ جن کے معنی کو سمجھا نہیں جا سکتا، یا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے ہم غلطی کھا جائیں، اپنی طرف سے ہم معنی کچھ سمجھیں، اللہ کی مراد کچھ ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے بتایا نہیں تو پھر اس کی مراد تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ جتنی باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں تخمینہ اور اندازہ ہوگی۔ اس لیے یہ جو آیات کریمہ ہیں متشابہات، ان کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری واضح محکم باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا ایسی باتیں جو مبہم ہیں، ایسی باتیں جو کہ میں نے بتائی نہیں ہیں، ایسی باتیں کہ جن کے معنی کو میں نے کھولا، جن کے راز کو افشا نہیں کیا، ان کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے وقت کا اسراف کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں یا محکمات کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ گویا یہ آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ تو چونکہ سورہ مبارکہ میں بھی آزمائش اور امتحان کا ہی ذکر ہے، تو اس کا پہلا لفظ ہی، پہلی آیت ہی آزمائش اور امتحان پر مشتمل ہے لفظوں کے اعتبار سے۔ دوسری آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا کہ ان یقولوا آمنا، یہ کہہ کر کے کیا ہم ایمان لے آئے، یعنی کیا اتنی بات کافی ہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو پرکھا نہ جائے، آزمائش میں نہ ڈالا جائے، امتحان نہ لیا جائے، کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ اس کی وضاحت فرمایا، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، توجہ، کہ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے دو مفہوم، دو معنی سمجھیے۔ ایک معنی جو ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے گا
اس کو آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا۔ ایک معنی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں، یہ اس نظریے کی تردید ہے یا اس آدمی کی سوچ کو غلط کہا گیا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آئے تو بس سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تو دولت ہی دولت ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تو صحت ہی صحت ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تو ہر نعمت ہی نعمت ہے، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایمان کافی ہے۔ اس کی تردید کی گئی ہے کہ نہیں، ایمان لانے کا یہ مطلب ہرگز تو نہیں ہے کہ نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ایمان لانے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ کسی طرح کی آزمائش میں نہیں پڑو گے۔ آزمائشیں آنا ایمان لانے کے مترادف اپنا متباین نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ گویا ایمان کے ساتھ آزمائش کا ہونا یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ پہلے مفہوم میں اور دوسرے مفہوم میں معنی سمجھ الگ فرق سمجھ آ گیا۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش شرط ہے، ایمان لانے کے بعد آزمائش شرط ہے، یہ ایک مفہوم ہے، یہ مفہوم بھی بہت حد تک درست ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر یوں سوچے کہ میں ایمان لے آؤں گا تو ہر طرح کی آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کے جو ہے وہ تکلیفوں سے میں بچ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایمان لانے کا یہ مطلب کب ہے؟ ایمان لانے کا تو مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایمان لے آئے ہو تو آزمائشیں آنا یہ ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، بغیر ایمان کے بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی آزمائشیں اور امتحانات، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، اگر آزمائش اور امتحان سے یہ مراد ہو کہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی آزمائشیں، تو پھر تو یہ کافر کو بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ مصیبت ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن حقیقتاً آزمائش کا مطلب سمجھیے، حقیقتاً آزمائش کا مطلب دنیا کی تکلیفیں بظاہر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان کے لیے، ایمان کی وجہ سے، ایمان کی خاطر پیش آنے والی تکلیف، ایمان کی خاطر پیش آنے والی، اور یہ کافر کو نہیں ہوتی، یہ مومن کو ہوتی ہے۔ یہ لازم ہے، یہ کیا ہے؟ لازم ہے کہ انسان ایمان لانے کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ ایمان آزماتا ہے ماں باپ کی خدمت کے اعتبار سے، ایمان آزماتا ہے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، ایمان آزماتا ہے بیوی اور ماں میں فرق کرنے کے اعتبار سے، ایمان آزماتا ہے پڑوسی اور بھائی کے حقوق کو ادا کرنے کے اعتبار سے، ایمان آزماتا ہے خوشی اور غم میں شریعت اور رسم کو ادا کرنے کے فرق کے درمیان، ایمان آزماتا ہے ان چیزوں میں۔ عبادت اور اطاعت میں کون ہے، نافرمانی میں اور عصیان اور گناہ میں کون ہے، ایمان آزماتا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات۔ تو گویا کہ تکلیف یعنی جسم میں چوٹ کا لگ جانا یہ مومن کافر دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ چوٹ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ چوٹ اس وجہ سے ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ چوٹ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اذان پڑھی ہے، یہ چوٹ اس وجہ سے ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ ہے یہاں مراد کہ جب آدمی ایمان کا اظہار کرے گا، جب آدمی ایمان لائے گا، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں بھی، جس قوم قبیلے میں بھی ایمان کا اظہار کرے گا، وہاں کہیں نہ کہیں آزمائش ہوگی۔ بھائی حلال اور حرام کے درمیان فرق ہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد چاہتی ہے کہ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، ماں باپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، لیکن خوشیاں بظاہر حاصل کرنے کے لیے پھر حلال نہیں حرام طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کرتا ہے، آزمائش میں پڑ گیا نا، امتحان میں پڑ گیا۔ اس لیے ایمان تقاضا کرتا ہے آزمائش کا۔ تو جو پہلا مفہوم ہے وہ اس معنی میں ہے، اور اگر عام معنی لیا جائے تو پھر وہ دوسرے مفہوم میں کہ تردید ہے ان لوگوں کی کہ جو سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد کوئی تکلیف نہیں، اللہ فرماتے ہیں تکلیف تو آئے گی۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اس ضمن میں یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک بات کی طرف جھنجھوڑا ہے، اور وہ کیا ہے بات کہ اللہ کا یہ دین اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ اس کو میں اگر کہوں کہ
کہ علامہ اقبال نے وہ ایک شعر جو کہا تھا کفار کو مخاطب کر کے اور عالم تصور میں کفار کو مخاطب کیا اور عالم تصور میں کفار سے ان کو جواب ملا، تو وہ جواب شعر کے انداز میں انہوں نے بیان کیا، چگویا مسلمانم بلرزم۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں عالم تصور میں جا کر کے مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو، چودھریوں کو، وڈیروں کو میں کہتا ہوں کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تمہاری برادری کے نبی تھے، تمہارے قوم قبیلے خاندان سے مبعوث ہوئے، ہاں تمہارے لیے تو ان کو پرکھنا، جاننا، سمجھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تم نے تو ان کو 40 سال تک دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر طرح سے آزمایا، تمہارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، تم ایمان کیوں نہ لائے؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا تم نے؟ کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جاتے، اور مسلمان ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو علامہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے جواب دیا چکویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ ایک کافر مجھے سمجھا رہا ہے، علامہ کہتے ہیں کافر مجھے سمجھا رہا ہے کہ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، جب میں اپنی زبان سے کلمے کا اظہار کروں گا تو اس تصور کے ساتھ ہی میں لرز جاتا ہوں۔ بھائی کیوں لرزتے ہو؟ جواب دیا کہ دانم مطلب لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو میں جانتا ہوں، کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے، اس پیغام، تقاضے اور اس کی ضرورت کو میں جانتا ہوں، میں اس ضرورت پہ پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے میں لرز جاتا ہوں، اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بھائی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ ایمان کو معمولی چیز نہیں۔ اگلی آیت وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی جو اقوام، جو ملتیں پہلے گزر چکی، ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ آزمائشوں کا ایمان کی حالت میں آنا کوئی نئی بات نہیں، پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس جملے کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ذرا اس پہلے جملے کو سمجھیں۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تمہیں ابھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے، تمہیں آزمائش کوئی ملی ہی نہیں۔ الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے نا، مستہم البأساء والضراء، انہیں ظاہری، باطنی، دنیاوی، دینی ہر آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس حد تک آزمائشیں ان پر آئیں کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس جملے کو میں آپ نہیں سمجھ سکتے، ارض فلسطین کے ان باشندوں سے پوچھئے کہ اس جملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو جب ان پر بم آ کر کے گرتے ہیں، جب ان کی بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے لال اور ان کے دودھ پیتے بچے بم کے بلاسٹ ہونے کے بعد ان کے چھیتڑے جو ہے وہ اڑ کر کے بکھر جاتے ہیں اور نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، دیواروں پر ان کا یا جگہوں پر ان کا جو ہے وہ رنگ لگ جاتا ہے، ان کا وجود تک مٹ جاتا ہے، تب ان کی زبان سے سنیے متی نصر اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ میں اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے، میں اور آپ تو بڑی راحت اور سکون کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ متی نصر اللہ کیا ہے۔ آئیے ذرا دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، نام ہے ان کا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں اور انتہائی آزمائشوں اور امتحانات سے ان کا جو ہے وہ دورہ ہے یا ان کی زندگی گزری ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کفار نے بہت ظلم کر رکھے، بہت ستا رکھا ہے، بہت آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یا رسول اللہ پروردگار سے دعا کیجیے، یعنی ان کے لیے ان کے حق میں بد دعا کیجیے، ان کی ہلاکت اور تباہی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں تو آزمایا ہی نہیں گیا،
جیسا کہ پچھلوں کو آزمایا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے 2 مثالیں دی، فرمایا تم سے پہلے لوگ ان کے ساتھ کبھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ان میں سے کسی شخص کے ایمان لانے کی وجہ سے اسے کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پر آری رکھ کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں۔ پھر دوسری مثال دی، فرمایا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایمان لانے والے کے بدن پر لوہے کی کنگھی یوں کر کے چلائی جاتی تھی اور اس کی چمڑی اور اس کے جسم کو ادھیڑ دیا جاتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے۔ کیا سورۃ البروج میں یہ واقعہ موجود نہیں کہ کیسے ایک کافر لوہے کے کڑاہوں میں تیل ڈال کر کے ان کو آگ پہ رکھ کر کے خوب ان کو ابالتا ہے، اور جب کڑاہی میں تیل ابل جاتا ہے تو ایمان لانے والوں کو ایک ایک کر کے اٹھواتا ہے اور اس کڑاہی میں ڈلواتا جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم وہ حالت خود سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے، تمہارے لیے یہ نیا کام نہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے سمجھیے، کیوں کہا گیا یہ جملہ، کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ مکی زندگی اصحاب رسول کی تکلیفوں اور آزمائشوں کی وہ زندگی ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 80 سال کی بوڑھیا عورت، اسلام کی تاریخ کی پہلی شہیدہ، مکہ مکرمہ کے چوک میں کھڑا کر کے اس کے پاؤں کے ساتھ رسے باندھے گئے اور مخالف سمت میں اونٹ کے ساتھ ان رسوں کو باندھا گیا، ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر، اور ان رسوں کو اونٹوں کے ذریعے سے اونٹوں کو بدکا کر کے ان اونٹوں کو دوڑوایا گیا اور اس عورت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اصبروا یا آل یاسر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عمار اور دوسرے ان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں، اے آل یاسر صبر کرو۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ اس آزمائش اور امتحان سے گزارا گیا، اور پھر بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ابھی تمہیں ان آزمائش کا سامنا ہی کہاں کرنا پڑا جو پچھلوں پر آئی۔ یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم اپنا دل ہلکا نہ کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، یہ آزمائشیں بڑی نہیں ہیں، ان آزمائشوں کا نتیجہ اور انجام بہت بڑا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب آگے آئے گا کہ ان کو تم برداشت کر لو گے اللہ کے لیے، پھر اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں، جو اللہ کی جہاں جو نعمتیں ہیں، ان کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے اگلا جملہ فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب ذرا سمجھیے، اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علم میں پہلے سے نہیں؟ حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں، اللہ تو قیامت کے قریب آخری جو انسان پیدا ہونا ہے اس کے دل اور دماغ میں جو سوچے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ جان لیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر فرما دیں گے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اللہ بیان کر دیں گے، اللہ واضح کر دیں گے، یعنی دوسروں پر آشکار کر دیں گے، دوسروں پر واضح کر دیں گے۔ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو پتہ ہے اس کائنات میں کیا کچھ ہونا ہے۔ اللہ نے تو میرے اور آپ کی آزمائش کے لیے اور مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ جان لے، بلکہ اللہ ظاہر کر دے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں برا ہے۔ کیا معنی یہ ہے کہ کفار اپنی بدعمالیوں کو یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، ہم اللہ کو ہرا دیں گے، ہم اللہ کو مغلوب کر دیں گے، ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت ہے ہی کچھ نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے آپ دیکھ لیں، جہاں پر پوری دنیا کے لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں اور عیاشیاں کرنے آتے ہیں، دبئی، اللہ نے کیا دکھا دیا؟ اللہ نے اپنی طاقت کا ایک جلوہ دکھایا، طاقت نہیں دکھائی، طاقت کا جلوہ دکھایا ہے۔ طاقت کا وہ بھی ایک جلوہ تھا، اللہ نے ایک پوری کی پوری بستی کو یوں زمین سے پوری کی پوری بستی کو اٹھایا، فضا میں اٹھایا اور اٹھا کر واپس الٹا پٹک دیا۔ یہ بھی تو ایک جلوہ تھا، یہ بھی تو ایک جلوہ ہے۔ اوپر کالے سیاہ بادل ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، سمجھتے ہیں کہ جناب بڑی تکلیف، بڑی گرمی، بڑی ہم نے تکلیف گزاری، اب تو سیاہ بادل آ گئے، اب تو بارش ہی بارش ہے، دوڑ کر کے سیاہ بادلوں کے نیچے چلے گئے۔ اوپر سے اللہ نے اس بادل سے آگ کو برسایا، اللہ نے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ یہ جلوہ ہے، یہ جلوہ ہے کہ دریا چل رہا ہے اور چلتے دریا کو اللہ روک رہے ہیں، 12 راستے اس میں بنا رہے ہیں، اور 12 راستے بنا کر کے انسانوں کی ایک جماعت کو اللہ اسی دریا سے پار جانے کی توفیق دے رہے ہیں اور دوسری جماعت کو اسی دریا میں لا کر کے غرق کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا جلوہ ہے، طاقت نہیں، طاقت کا جلوہ ہے۔ دیکھیے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا کافر لوگ جو یہ سمجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، کیا ان کا یہ خیال ہے؟ وہ ان کا خیال کیا ہے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں وہ برا ہی خیال کرتے ہیں۔ اس لیے کافروں کو یہ سوچ ترک کر دینی چاہیے اور آغوش رحمت میں آ جانا چاہیے، یعنی ایمان قبول کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات، یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے نا، یہ آزمائش اور امتحان کو سمجھاتے ہوئے صبر کا ایک جلوہ ہے۔ سنیے، من کان یرجو لقاء اللہ، یہ ہے اصل بات۔ اس کے درمیان میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فإن أجل اللہ لآت، فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ رجا یرجو کا معنی دونوں ہوتا ہے، امید رکھنا، خوف رکھنا۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کرنے میں ڈرتا ہے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے اللہ سے ملاقات کی۔ پتہ نہیں کس حال میں ملتا ہوں، اس کی رضا والے حال میں ملتا ہوں یا ناراضگی والے حال میں ملتا ہوں۔ اگر رضا والی حال میں مل گیا تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے ناراضگی والے اعمال کر کے اس سے ملوں گا تو ناراضگی ہی ناراضگی۔ اس لیے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ خوف رکھتا ہے۔ بات ہو گئی۔ اب یہ ہے شرط، اس کی جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ان آزمائشوں میں صبر کرے۔ ان آزمائشوں میں کیا کرے؟ کیونکہ آزمائشیں تو آنی ہیں، فإن أجل اللہ لآت، کہ ان آزمائشوں کا جو انجام ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا۔ تو درمیان میں جزا محذوف ہے۔ جزا کیا تھی؟ کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید اور خوف رکھتا ہے، امید یا خوف رکھتا ہے، دونوں ترجمے کر رہا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ ان آزمائشوں پر کیا کرے؟ صبر کرے، کیونکہ صبر کا نتیجہ اللہ نے ضرور دینا ہے، اور نتیجے کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ پورا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا۔ کیا زبردست صفت ہے یہاں پر، وہ سننے والا کیا معنی یہ کہ وہ مظلوم کی آہ کو سننے والا ہے، مظلوم کی فریاد کو سننے والا ہے، مظلوم کی بد دعا کو سننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی مظلوم ہے اور وہ سمجھے کہ جناب مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ میری سنتے نہیں، سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی فریاد کو اللہ اس کے حق میں اس انداز میں قبول کر رہے ہو کہ دنیا میں قبول نہ کریں، آخرت میں اس کو اتنا بڑا ذخیرہ بنا کر کے پیش کریں کہ وہ خوش ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دنیا میں فریاد۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ بات سنتے ہیں، فریاد سنتے ہیں، ظلم کو، مظلوم کی آہ کو سنتے ہیں۔ العلیم، ظالم کے ظلم کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، ان دونوں جملوں کا پیچھے تعلق، میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں ان صفات کا آیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آگے جی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص محنت کرتا ہے تو
اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ کیا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کو آزمائش میں اللہ مبتلا کرتے ہیں، امتحان میں اللہ مبتلا کرتے ہیں، اور وہ ان امتحانات کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اس کا صبر کرنا خود اس کے لیے مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر بھی تو اسی کو ملنا ہے نا، اجر بھی تو اسی کو ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ اگر صبر نہیں کرے گا، یہ اگر تکلیف کو برداشت کر کے جزا فضا کرے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر تم ایمان نہیں لاتے، تم اس کی راہ پہ نہیں چلتے، اللہ تمہیں مٹا کر دوسروں کو پیدا کر دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ نے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق کیا دیا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کے دنیا میں یا آخرت میں ثمرات، فوائد اور اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان ثمرات میں سے دو ثمرے، دو نتیجے، دو فائدے بیان کیے گئے۔ ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ کئی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کام نیک دوسرا کیا اور گناہ دوسرے معاف ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے عمل سے اس کے چہرے سے جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے مسح کرنے سے سر کے گناہ مٹ جاتے ہیں، چلنے سے گناہ پاؤں کے وہ مٹ جاتے ہیں جو پاؤں دھوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعضائے وضو کو دھونے کے نتیجے میں گناہ گر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کا گرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں اس پر الگ سے بحث ہے کہ یہ گناہ کون سے ہیں، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں؟ تو سچی بات تو یہی ہے، حقیقت پر مبنی بات تو یہی ہے کہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اگر اللہ مواخذہ کرنے پر آ گئے تو پھر صغیرہ پر بھی ایسی پکڑ ہو جائے گی کہ بندے کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے۔ فرمایا آگ کی چنگاری ہو یا آگ کا شعلہ، آگ کی چنگاری ہو یا شعلہ، دونوں ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ شعلہ فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے، چنگاری آہستہ آہستہ آگ پکڑتی ہے اور پھر نتیجہ اس کا بھی خاک ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی خاک ہے، وہاں پر بھی خاک ہے۔ تو اس لیے نقصان دونوں کا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا انسان کو دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ جب بندہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے اخلاص کی برکت سے، اس عمل کے اندر رغبت اور جذبے کی برکت سے اللہ کیا کرتے ہیں، دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام بندہ کر چکا ہوتا ہے، جو عمل بندہ کر چکا، اس عمل کے بدلے سے، اس عمل کی جزا اس عمل سے بہتر اللہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے جی، انسان جب گناہ سے بچتا ہے یا انسان نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی جزا اصولی طور پہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی جزا یہ ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو جس نے اچھا کام کیا، جس نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اس کی جزا کیا ہونا چاہیے؟ جہنم سے بچنا، بس جہنم سے بچنا۔ تو جہنم سے بچا دیا جائے، یہ اس کے نیک عمل کی اصل جزا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں پر اکتفا نہیں کریں گے۔ یہاں پر اکتفا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل کے بدلے میں اس کو جو بدلہ دینا ہے وہ تو دیں گے، لیکن وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي، اس سے زیادہ بہتر بدلہ دیں گے جو اس نے کام کیا۔
یعنی جتنے کا وہ مستحق بنتا تھا نا اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل سے دیں گے. اور وہ فضل سے کیا ہے؟ اللہ جنت میں جب بھیجیں گے انسان کو جنت میں بھیجیں گے تو اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں, اپنے فضل کی وجہ سے. جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کا فضل. جنت میں جانے کا سبب انسان کا عمل نہیں بھائی. انسان کا عمل زیادہ سے زیادہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے. وہ جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے. یہ ہے بات یہاں پر. یہ بات سمجھ آگے چلیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاءُوا, اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حقوق میں یا مخلوق کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق جو رکھا ہے وہ بحیثیت انسان, عمومی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ایمانی اور روحانی قوت کے اعتبار سے نہیں, ایمانی اور روحانی کی قوت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ معاشرتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. معاشرتی زندگی میں, اسباب زندگی میں, جسمانی خد و خال کی نشو و نما میں جو سب سے بنیادی طور پر حق بنتا ہے وہ انسان کے لیے اس کے ماں باپ کا حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے, وَوَصَّيْنَا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. اور وصیت سے مراد فرضیت ہے. وصیت سے مراد کیا ہے؟ فرضیت, کہ ہم نے انسان پر فرض کیا ہے کس بات کو؟ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کرے, معاملہ کرے. یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو بندے کے اوپر لازم ہے. لیکن اب ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, چونکہ اس موضوع پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, میں صرف 1-2 باتیں کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان پر اس کے والدین کی اطاعت, والدین کی بات ماننا یہ لازم ہے. لیکن کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک کہ والدین کسی غلط کام کا حکم نہ کرے. اللہ کی نافرمانی کا حکم, جب والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کی نافرمانی کا حکم کریں تو پھر اطاعت لازم نہیں ہے, ورنہ اطاعت لازم ہے, ان کی بات ماننا لازم ہے. دنیاوی معاملات میں ایک چیز جو مجھے بہتر سمجھ میں آ رہی ہے اس کے اگینسٹ اگر میرے والد یا میری والدہ مجھے کوئی بات کہیں, کوئی رائے دیں, کوئی حکم کریں تو مجھے اپنی سمجھ اور اپنی جو فہم ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر کے, پس پش ڈال کر کے والدین کی بات کو ماننا چاہیے. کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی. جہاں اللہ کی نافرمانی کی, رسول کی نافرمانی کی بات ہو وہاں والدین کی بات نہیں مانیں گے, ورنہ والدین کی بات مانی جائے گی. یہ بات سمجھ گئی جی. اب اس آیت کریمہ کا ذرا پس منظر سمجھ لیجیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. مکی زندگی میں ایک واقعہ رونما ہوا. یہ چونکہ اوائل اسلام میں اسلام قبول کر چکے تھے, ان کی والدہ وہ کافرہ تھی اور بہت زیادہ انہیں اصرار کرتی تھی کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے آبا و اجداد کے دین میں آ جاؤ, لیکن یہ جاننے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک روز ان کی والدہ نے احتجاج شروع کر دیا اور ماں نے بیٹے کے خلاف احتجاج کیا. احتجاج کیا تھا؟ میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ میرا بیٹا اپنے اصل دین میں واپس نہیں لوٹ آتا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. لوگوں نے زبردستی اس کے منہ میں کوئی نوالا, کوئی پانی کا گھونٹ ڈالنا چاہا تو اس نے جھٹک کر کے انکار کر دیا کہ نہیں, جب تک سعد واپس آبا و اجداد کے دین میں نہیں جائیں گے میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں. حضرت سعد سے لوگوں نے زبردستی بھی کہا, اصرار بھی کیا اور ترغیب بھی دی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے تمہاری ماں ہلاکت کی طرف جا رہی ہے, اس راستے کو چھوڑ دو. حضرت سعد چھوڑنے کے لیے تیار ہے. جامع توحید جو پی چکے تھے, ہاں جی, اور جس نے حقیقتاً جامع توحید پی لیا ہو وہ دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب, کسی لالچ میں نہیں مبتلا ہوتا. بہرحال تو آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ ان کی گویا حوصلہ افزائی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. والدین کی اطاعت کرنی ہے, ان کی بات ماننی ہے, لیکن جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کی بات کریں پھر نہیں ماننی, اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو پھر
نہیں دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ یعنی اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتے ہیں ایک قرآن پڑھنے والے اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں، یعنی تیرے پیچھے پڑ جائیں اس بات پہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، تیرے پیچھے پڑ جائیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جس کی حقیقت سے تجھے واقفیت نہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس گناہ کے وبال سے تجھے اندازہ نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور وحدانیت اور ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جرم اور یہ گناہ، اس گناہ کا انجام کار باہر اصل میں کیا ہے، اس کی واقفیت کسی کے پاس نہیں ہے، بس صرف اتنا پتہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ ان کے ساتھ یعنی آپ ان کا کہنا نہ ماننا، اپنے والدین کی بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ہی تسلیم کرنا، ان کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اے سننے والے پڑھنے والے سنو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس میں تمہیں خبردار کر دوں گا، آگاہ کر دوں گا ان تمام اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی میں تم پر ان تمام اعمال کو ظاہر کر دوں گا جو تم نے دنیا میں کیے۔ جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو انسان اس کے انجام کو دیکھے گا، بڑے سے بڑا عمل ہو انسان اس کے انجام کو دیکھے گا، خواہ وہ نیکی کا ہو یا برائی کا۔ اگلی بات وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اب یہ آزمائش اور امتحان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آزمائش اور امتحان میں صبر کرتے، جیسا کہ اوپر آیا تھا، جو صبر کرتے ان کا نتیجہ اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ یاد رکھیے یہ جو لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو آپ یوں سمجھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والدین کریمین کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں مصر میں، جو کہ کنعان سے آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابا جان وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہ ہے، سارا واقعہ و داستان سامنے لانے کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے اور اتنی راحتوں سے نوازا۔ اے اللہ اب میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے حالت اسلام میں اپنے پاس بلانا اور قیامت کے دن مجھے صالحین میں شامل فرمانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا مانگتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی دعا مانگتے ہیں، انبیاء علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرمانا۔ تو صالحین میں شمولیت یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خود نیکوں میں سے ہوں نہیں۔ یہ ان کا عاجزانہ ایک جملہ ہے کہ میں خود نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ وجہ محبت کرنے کی لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ اتنے بڑے امام وہ عاجزی اور ان کے ساتھ، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے بھائی؟ اللہ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر بھی آزمائش، دنیاوی آزمائش کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا کیا مطلب یہ دیکھیے، اس دنیا کے اندر انسانوں پر نشیب و فراز دونوں حالات آتے ہیں، اچھے برے حالات آتے ہیں، کبھی تنگی کبھی راحت، کبھی مشکلات کبھی آسانیاں، ہاں جی، مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی
ڈپریشن کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے انسان مختلف مشکلات کا، آسانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ جب کبھی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ فٹ سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، یار وہ فلاں کو دیکھو کیسے اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، وہ دیکھو فلاں کو بیماری لگ گئی نا، وہ فلاں کو یہ عذاب ملا ہے جی، وہ کاروبار میں یہ کرتا تھا دیکھو عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یاد رکھیے میں اور آپ نبوی درجے پر نہیں ہیں، نہیں ہیں، میں اور آپ خدائی درجے پر نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ عذاب ہے اور یہ آزمائش ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اب بس یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، آیت کریمہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان لانے کے بعد، یعنی حالت ایمان میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو لوگ منہ پھاڑ کر کہہ دیتے دیکھو جی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، بتوں کی مخالفت کرتا تھا نا عذاب میں آ گیا۔ یا خود ہی اپنے بارے میں بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے۔ سوچئے سمجھیے اس بات کو کہ یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں یوں کہنا چاہیے، یا اللہ تو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی اس آزمائش سے نبرد آزما ہونے کی توفیق نصیب فرما اور سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ آزمائش ہے، مجھے اس میں ناکامی سے بچا۔ یا اللہ یہ امتحان ہے، اس امتحان میں مجھے فیل ہونے سے بچا۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو لوگ منہ پھاڑ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اس جملے کا کہنے والا کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف یہ نسبت کی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر ان باتوں کے کہنے والے یا یہ جملے کہنے والے، یہ جملے ادا کرنے والے وہ منافقین ہیں جو صحابہ اکرام، مخلص صحابہ اکرام کے بارے میں یہ جملے کہا کرتے تھے۔ اب اس کا پس منظر سمجھیے، اس کا پس منظر یہ ہے، مسلمانوں کو جب کسی جہاد میں کوئی تکلیف پہنچتی تو منافقین کہتے دیکھو جی ہماری بات نہیں مانی، ہماری رائے پہ نہیں چلے، ہمارا مشورہ نہیں مانا، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری بات مانتے تو نہ۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کی بات کو ذکر کیا۔ کیا بات ذکر کی؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا۔ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں منافقین نے جو تبصرہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے پاس ٹھہر جاتے، نہ نکلتے جہاد کے لیے، نہ جاتے کفار کے مقابلے میں، ما ماتو، مرتے نا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، دو طرح کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے گھر میں موت دینا چاہے کو بچا سکتا ہے، اور جن کو تم مردہ کہتے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، مردہ تم ہو، مردہ چلتے پھرتے مردے تم ہو، اور وہ روح نکلنے کے باوجود زندہ ہیں۔ کتنا کمال جواب ہے۔ بہرحال یہاں سمجھایا یہ گیا کہ منافقین صحابہ کرام کو پہنچنے والی اذیت کو کیا قرار دیتے تھے؟ اللہ کا عذاب۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ملتی، مال غنیمت ملتا، کوئی حصہ ملتا، تو فٹ سے کہتے ہیں جناب انا کننا معکم، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے، دیکھو ہماری بھی رائے یہی تھی، وہ تو ویسے ہی ہم اوپر سے کہہ رہے تھے، ورنہ دل تو ہمارا بھی یہی کہہ رہا تھا فتح ہمارا مقدر ہے، تو ہم تمہارے ساتھی ہیں، مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ یہ آج کل کے رشتہ دار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل بہت سارے رشتہ دار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں کہ کہیں اس کی کوئی مدد ہی نہ کرنی پڑ جائے، اور جب کبھی وہ راحت میں چلا جاتا ہے، آسودہ حال ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں باؤ جی تسی تو جناب گریٹ ہو، تہاڈا تک کہنا ہی کی، کیونکہ مقاصد ہوتے ہیں، کوئی رشتہ طلب کر لیا، کوئی قرض مانگ لیا، کچھ فوائد حاصل کر لیے۔
یہ منافقت ہے بھائی، اللہ کو منافقت پسند ہے۔ اب الیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا مطلب یہ کہ یہ جو ان کا طرز زندگی ہے، اذیت کے وقت کو آزمائش کہنے کے بجائے عذاب کہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اور نصرت کو یہ اپنی شمولیت کا دعویٰ اس میں کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے کیا اللہ جانتے نہیں؟ اللہ جانتے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کی منافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ کیا معنی؟ میں نے پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات بتائی تھی، جب علم کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ جان لے گا، اللہ معلوم کر لے گا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بھائی کہ اللہ ظاہر کرے گا، ورنہ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ورغلانے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی، ہمارے راستے کی، ہماری بات کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہ، بس یہاں تک بات سمجھے۔ کفار مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، بھائی تم اس ہمارے راستے کو اپنا لو، اگر ہمارے راستے پہ چلنا گناہ ہوا، اگر یہ گمراہی ہوئی، اگر اس کی کوئی سزا اللہ نے رکھی ہوئی تو وہ سزا ہم جھیل لیں گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، تم ہمارے طریقے پر آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلو۔ یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، کافروں نے بھی اہل ایمان سے، صحابہ کرام سے کہا کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے قیامت کے دن۔ اللہ جواب دیتے ہیں، فرمایا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا ولا تزر وازرة وزر اخرى، آگے انہم لکاذبون، یہ ضرور جھوٹ، ان ایک لا دو، یہ دو تحقیقی باتیں کر کے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب دیکھیں دونوں آیتوں میں بظاہر کیا ہو گیا، تعارض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پچھلی آیت میں کیا کہا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یا اس آیت میں کہا جا رہا ہے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسرا کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، تو دونوں میں تضاد ہو گیا نا۔ اب اگر کوئی عالم سے نہیں سمجھتے، آپ صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھیں گے تو آپ کو خود پریشان ہو جائیں گے، آپ کا سر چکرا جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دونوں جگہ میں تضاد آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ بھائی، پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کوئی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں کے گناہ میرے نامہ اعمال لکھ دیے جائیں اور اس کو صاف اور شفاف کر دیا جائے، اس کو کوئی سزا نہ ملے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری آیت کریمہ میں بات دوسری کی جا رہی ہے، یہ نہیں کی جا رہی۔ دوسری آیت کریمہ میں بات کیا کہی جا رہی کہ ایک آدمی خود گمراہ ہے، دوسرے کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، تو سبب بننے کی وجہ سے اس کو دوہرا گناہ ملے گا۔ ہاں اس کو گمراہ ہونے کا الگ گناہ ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کا گناہ بھی اس کے پلڑے میں ڈال دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہی کہا گیا کہ اس کا گناہ اس کے پلڑے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ اس نے جو گمراہی کا ایک کام کیا ہے، گمراہ کرنے کی وجہ سے اس کو اس گمراہ ہونے والے کے گمراہی کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی اس کو ضرور پوچھ ہوگی۔ وآخر الدعوانا